کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، اور پاکستان کس دوست ملک کا سیٹلائٹ استعمال کر رہا ہے اور ان کے جاسوسی آلات استعمال کر رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان نے انڈیا اور پاکستان کی سرحد کو جیم کر دیا، کیسے جیم کیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور ایک بہت پرانی خبر ہے جو نئے انداز سے نئی انفارمیشن کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 2021 میں اگر آپ کو یاد ہو پورے پاکستان کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ وہ بجلی کس نے بند کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، اب جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ایئر فورس ہے، اور ایئر فورس اگر آپ کی اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہے۔ آج ہم آپ کو بہت ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ایتھینٹک اور انسائڈ ڈیٹیل ہوگی یہ کہ یقیناً سننے کے بعد آپ کو خوشی بھی ہوگی اور شاید تھوڑی سی حیرانگی بھی ہو کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لی، لیکن بہرحال پہلا ٹاپک ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم آپ کو صرف اس میں ایک ٹیزر دیتے جا رہے ہیں، اتنا بتاتے جا رہے ہیں کہ کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اور جو ہم سٹوری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سٹوری ہے جی تھوڑی سی ڈیفرنٹ، وہ یہ جی کہ امریکن ویو اور چائنیز کا جو ویو ہے وہ ہم آپ کو دینا جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اور اس جنگی صورتحال کے بارے میں دونوں کا ویو کیا ہے۔ تو ایک ریسرچ فیلو ہیں جی ڈینیل مارکی، ان کا تعلق امریکہ سے اور یہ ساؤتھ ایشیا پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک چائنیز ویو بھی ہم دیں گے کہ ان کے ایک پروفیسر صاحب ہیں۔ یاد رکھیے گا جو چائنا ہے وہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی باہر جا کے چائنا کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہے، تو جو بھی چائنا کے بارے میں بات کر رہا ہوگا وہ بندہ ایتھینٹک ہوگا اور گورنمنٹ کی مرضی سے بات کر رہا ہوگا۔ اس نے بھی انٹرویو دیا جا کے انڈیا کے ایک چینل پہ اور ایسی طبیعت صاف کی کہ انڈینز کے پاس جواب نہیں بچا، انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے منہ سے کچھ نکلوا لیں، لیکن چائنیز کے منہ سے جو نکلا اس کے بعد انڈینز کی طبیعت صاف ہو گئی۔ تو ابھی سرے دست چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری پہ، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ 2:30 بجے کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ کرن تھاپر کا ایک انٹرویو ہے جو ڈینیل مارکی کے ساتھ اس نے کیا، اور یہ امریکہ کے اندر ریسرچ فیلو ہے، اور اس کا جو ریسرچ کا ٹاپک ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو چپکلش ہے، یعنی جنوبی ایشیا جس کو کہتے ہیں، جنوب مشرقی ایشیا۔ تو جنوب مشرقی ایشیا کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں، جو فسادات ہو رہے ہیں، جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اور جو افواج جنوبی مشرقی ایشیا کی ہے اس کی صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اس انٹرویو سے ریلیٹڈ جو خبر ہے وہ میں نے کامران یوسف صاحب جو ہیں، بلکہ دونوں خبریں جو ہیں کامران یوسف صاحب کے ویلاگ میں نے سنی ہے، اور کامران یوسف جو نا بڑا اچھا زبردست قسم کا رپورٹر ہے، بڑا زبردست قسم کا جرنلسٹ ہے، اور ان کا جو ویلاگ ہے اس کے اندر واقعی جان ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، بہت انفارمیشن ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، اور بڑی ریسرچ کر کے یہ بندہ ویلاگ کرتا ہے، اور میں بہت زیادہ فین ہوں آنےسٹلی۔ جتنی محنت یہ کرتا ہے ہم میں سے کوئی شخص اتنی محنت نہیں کرتا، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا کامران یوسف صاحب کو جاتا ہے کہ بالکل نئی انفارمیشن وہ لے کر آئے۔ ایگزیکٹلی۔ تو کرن تھاپر کے انٹرویو میں جو ڈینیل مارکی ہے اس نے 4 چیزیں بیان کی ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں، اور میرا خیال ہے وہ اس سارے سینیریو کو زیادہ بہتر طریقے سے پینٹ کر سکتی ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ 2019 میں جو مس ایڈوینچر کیا تھا انڈیا نے، اس میں انڈیا پوری طرح فیل ہوا تھا، پاکستان نے اس وقت بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ دوسرا اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر جواب دینے کی بہت زیادہ اہلیت ہے، یہ انڈیا کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکے گا، اس کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے، بڑی کیپیسٹی ہے اس کی، تو یہ جب بھی آپ کو جواب دے گا تو یہ آپ کے دانت توڑ دے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شارٹ ٹرم جنگ ہے نا اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس جنگ کو لمبا کر لے، اور اگر لمبا کر لے تو پھر پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے فائنینشیل اتنا کشن نہ ہو کہ وہ ایک لمبی جنگ کھیل سکے یا اس میں کامیابی حاصل کر سکے، لیکن شارٹ ٹرم جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان کا مقابلہ انڈیا نہیں کر سکتا۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا خیال کہ جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ کوئی سپر پاور ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو وہ غلط فہمی ہے اس کو، یہ بلکہ برابر ہے، اور کئی جگہوں پہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ تو یہ انٹرویو جو تھا نا میرا خیال ہے اس نے بہت ایک سینیریو نیا کریٹ کیا، اور انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور بھی کر دیا۔ یہاں اب میں اپنی ایک انفارمیشن ایڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ جو پاکستان کی فضائی ہے نا ایئر فورس ہے، اس کو 48 گھنٹے کا ایج حاصل ہے انڈیا کے اوپر۔ اچھا، یعنی شروع کے 48 گھنٹے جو ہے نا ہم انڈیا کو ہلنے نہیں دے سکتے، اور جو ایئر وار ہوتی ہے اس کے اندر 48 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت بڑا ٹائم آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس میں ایک پاکستان کے سرگودہ
سے ایک جہاز, جنگی جہاز اڑ کے انڈیا کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ میزائل پھینک کے 2, سوا 2, 2.5 منٹ میں واپس آ سکتا ہے, تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 48 گھنٹے جو کتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو اس 48 گھنٹے میں پاکستان جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے. یہ وار فیئر کا ٹائم, یہ وار فیئر کا ٹائم 48 گھنٹے, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور انڈین اس چیز سے گھبراتے بھی ہیں. اور ابھی یہ جو جنگ نہیں ہو سکی, بالکل جنگ سٹارٹ تھی اور توپیں چل رہی تھی, رائفلیں اور بمبارڈمنٹ جاری تھی, لیکن اس جنگ نے زیادہ کیونکہ قدم آگے نہیں بڑھائے اور آگے نہیں پھیلی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس بڑی تگڑی ہے, پھر پاکستان کا میزائل سسٹم بڑا تگڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر آپشن پہ جائیں, ہم رعایت نہیں کریں گے, تو اس چیز نے بھی, یعنی پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس نے بھی بڑا مین کردار ادا کیا. تو دوسرا جو ہے نا وہ چائنیز پروفیسر سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ بھی کامران یوسف صاحب کے بی لاگ سے میں نے سنا تھا. یہ ون نیوز جو انڈیا کا ایک چینل ہے, اس کے اندر چائنیز پروفیسر آیا اور اس نے یہ میسج دیا انڈیا کو کہ پاکستان اور جو چین ہے وہ آئرن برادرز ہیں, لوہے کے بنے ہوئے دوست ہیں ایک دوسرے کے, تو ہم ایک دوسرے کے لگ نہیں رہ سکتے, اور اگر کسی وقت ضرورت پڑی تو چائنا جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ایک میسج جو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ چائنا کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے, جیسے پاکستان اور انڈیا کے اندر لبرٹی لیتے ہیں لوگ کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چائنا کے اندر یہ پاسبل نہیں. اور دوسرے جو ان کے پروفیسر ہوتے ہیں, جو ان کے وار اینالسٹ ہوتے ہیں, جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ ان کو ڈیولپ کرتی ہے اور اسٹیٹ ہی ان کو فیڈ کرتی ہے. تو چائنا کے اندر کوئی پروفیسر اگر بول رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ پورا چائنا بول رہا ہے, وہ کہ ایک بندے کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی. جیسے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے نا میری ذاتی رائے ہے, ٹھیک ہے, تو چائنا کے اندر ذاتی رائے نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ کی رائے ہوتی. تو کوئی آدمی اٹھ کے ایسا نہیں کہہ سکتا جی میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ نہیں. بلکہ چائنا نے جو پاکستان کے لیے اس ساری جھڑپوں کے درمیان بھی کیا, وہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ پاکستان کس لحاظ سے چائنا کے قریب اور چائنا کس لحاظ سے پاکستان کے قریب. ٹھیک ہے چور صاحب, یہ ڈینیل مارکی نے ایک اور بھی چائنا کے حوالے سے بھی اس نے ایک جواب دیا. اس نے کہا جی کہ جو چائنا کا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں, اور اگر کوئی آل آؤٹ وار چھڑتی ہے تو یہ امریکنز بھی جانتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ فل فلیج پاکستان کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا اور پوری طرح سے سپورٹ کرے گا. اور یہی چائنیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آئرن بردرز ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, تو انڈیا خود ہی سوچ لو کیا کرنا ہے. اچھا چور صاحب, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, لیکن اس سے پہلے ایک بڑا کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وار جو ہے نا وہ سلو ہو رہی ہے یا اب جا رہی ہے مطلب ہلکے کی طرف, تو آپ زیادہ تنگ نہ کریں انڈینس کو نا, تو بار بار آپ موک کرتے ہیں, انہیں باتیں کہتے ہیں, ان کے نام بگاڑتے ہیں. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ جنرل بکری کو مطلب ان کا نام نہ لوں یا گوبر آریہ کا نام نہ لوں یا تیزاب گوسوامی کا, بس میں آئندہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا, کوئی نام نہیں بگاڑوں گا. کپڑے پھاڑ کے کسی وقت باہر آ جاتا میں تنگ نہیں کروں گا جی, میں تنگ نہیں کروں گا. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری, اس کو معاف کر دیں جی آپ. اب جی نیکسٹ اسٹوری بہت امپورٹنٹ اسٹوری ہے جی ہماری. پاکستان نے سرحدیں جام کر دی. یہ سرحدیں جام کس طرح سے ہوئی ہیں یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے سٹوری بتانے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستانی سرحدیں اتنی ہی محفوظ ہیں جتنا اس وقت آپ خود کو فیل کر رہے ہیں اپنے گھروں میں محفوظ. جب آپ کی فوج جاگ رہی ہوتی ہے تو آپ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, اور یقین مانیں سکون سے سوتے رہیے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس طرح کے اقدامات پاکستان نے کر دی ہیں. یہ بہت بڑا قدم ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا. اور یہ نیویگیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کر دیا ہے اور جیمرز لگا دیے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ, پاکستان نے بڑے لیول پہ. اور یہ جو جیمرز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان نے چائنا کی مدد سے بنائے ہیں اور بڑے لیٹسٹ ہیں. اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے, جیسے کہ جہاز ہم نے بنائے JF-17 تھنڈر, چائنا اور پاکستان نے مل کے بنایا, اور بڑا زبردست تگڑا جہاز ہے, اور یہ ریپلیکا ہے آلموسٹ F-16 کا. اور وہی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان اور چائنا نے مل کے ایوالو کر کے تو بڑا زبردست قسم کا جہاز بنا لیا. PL-15 کیری کر لیتا ہے, 200 کلومیٹر زیادہ مار سکتا ہے, 250 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان نے خود بنایا ہے, اور وہ ایک کھوتا ریڑا تیجس 1983 سے بنتا آ رہا ہے. اچھا, تو اسی طرح یہ جو جیمرز ہیں یہ بھی پاکستان اور چائنا نے مل کے بنائے. تو اب یہ سرحد کے اوپر لگ گئے ہیں, اور آپ یہ سمجھو کہ ایک نئی یونٹ کریٹ کی ہے فوج کے اندر, اور اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر یونٹس. تو الیکٹرانک وارفیئر یونٹس جو ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہو گئے, اور وہ بھی اس وقت پلیس ہو گئے ہیں ہمارے بارڈر پہ اور LOC پہ زیادہ. اور اب ایسا ہے کہ اگر فرض کریں کہ انڈیا وہاں پہ کوئی گڑبڑ بھی کرتا ہے تو فوری طور پہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب دینے کا
کابل ہو جائے گا اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کمیونیکیشن وہ جیم ہو جائے گی اور جیمرز لگ گئے وہ سارے. تو انڈیا نے ابھی سوچ ہی رہا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس کے پاس بھی, لیکن اس کے پاس اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان نے جو چائنیز اور پاکستانی ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے مطابق انہوں نے, تو لہٰذا اس وقت آپ یہ سمجھ لو کہ انہوں نے پاکستان نے جیم کر دی ہے سرحدیں آلموسٹ, وہاں پہ جو الیکٹرانک جو آلات ہیں وہ جیم ہو جائیں گے.